بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرزمین بابل میں نازل ہونے والے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں لکھنے والوں نے کئی قصے، کہانیاں اور افسانے تراشے اور خدا کے ان دو بزرگ فرشتوں کے سر تھوپ دیے، حتیٰ کہ انہیں خرافات اور انسانوں کا عنوان بنا دیا گیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی دانشور کے لیے اس تاریخی واقعے کی تحقیق اور مطالعہ بہت مشکل ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، اور وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے بعد عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہر کس کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ ان آیات میں یہود کے مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہودیوں پر جب اخلاقی اور مادی خرافات کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکامات کو پس پوش ڈال دیا، اور جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے بڑھ گئے، اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کرتے۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کی بات ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہود کے جب اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے جادوگروں سے ان کی کتابیں چھین کر اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادوگر اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیا کرتے تھے۔ ہوائیں آپ کے مسخر تھی جو آن کی آن آپ کا تخت مہینوں کی مسافت تک پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے اور آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمرے میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اس فتنے کو ان کے سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت ظاہر ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کی ان کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً اس کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے فرشتے سے پوری طرح متنبہ کرتے تھے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے تھے۔
تفسیر عزیزی نے باحوالہ ابن جریر و حکم اور دیگر تفاسیر نے حضرت ابن عباس علی المرتضیٰ عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے 2 فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر میں دنیا میں بھیجوں گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک کسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بنا و سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کر دو، میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ رہتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کرانہ کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ جس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ سلیمان ایک جادوگر تھا جس نے ہاروت ماروت نامی 2 فرشتوں سے جادو کا علم سیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن بیٹھا تھا، اس لیے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ سلیمان کہتے ہیں اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور سلطنت سلیمان کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ چاہ بابل چاہ کنویں کو کہتے ہیں اور بابل جگہ کا نام ہے۔ بابل کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زبانیں اس میں وہاں مخلوط ہو جاتی تھیں۔
بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 55 میل کے فاصلے پر ایک چوکور کنواں جس کا قدر 3 فٹ کے قریب ہے، کنکر پھینکنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں موجود پانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 فرشتے ہاروت ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ علماء یہود کا کہنا ہے کہ زمین پر قیام کے دوران ہاروت اور ماروت کی نگاہ خوبصورت عورت زہرا پر پڑی اور وہ اس کی قربت کے طلبگار ہوئے۔ زہرا کے کہنے پر انہوں نے شراب خوری، بت پرستی اور قتل و غارت تک سے گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ زہرا کو اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرا اسم اعظم کی برکت سے آسمان پر چلی گئیں اور ہاروت ماروت خدا کے غضب میں مطلع ہو کر چاہ بابل میں قید ہوئے۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا نام آیا ہے، مگر مذکورہ قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔